السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی حدیث کا موضوع ہے دعا۔ دعا اللہ سے مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کے آداب میں سے یہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، اسی لیے دعا میں ابتدائی کلمات میں الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اور بھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر دعا کے آداب میں سے دوسری چیز یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنا، صلوات بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پھر آپ اپنی لسٹ جو بھی ہے آپ دعا کی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو ہے جس دعا کی شروع ابتدا میں درود نہ ہو، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، تو وہ دعا معلق رہ جاتی، بیچ ادھر رہ جاتی، آسمان و زمین کے درمیان میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کو قبولیت کا درجہ ہونا ہے تو حمد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجنا ہے۔ چھوٹا درود پڑھیے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریے ربنا 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 اللہم اللہم، جو بھی دعا کرتے ہیں۔ تو کل کے اس میں یہ تھا کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے جنت کا سوال کرنا، جنت مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اس کے لیے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس نعیما، جنتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت فردوس مانگو بولے۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت فردوس عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما، تو حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے جنت یہ بات سنتی ہے اور جنت اللہ سے گزارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ جب آئے گا تو اس کو مجھ میں داخل فرما۔ زمین کے اوپر بندہ دعا کر رہا، مانگ رہا جنت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ سنتی ہے جنت اور اللہ سے گزارش کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تو جنت کا سوال کرنا اور دوسرے جو ہے عذاب سے حفاظت مانگنا۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا۔ دونوں چیزوں کی دعا کرنا۔ اسی لیے جو دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، یا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ ہم کو دنیا کے تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا، آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو بندے کا کام ہے دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ اور دوزخ کے اس کی پناہ سے پناہ مانگتے تو دوزخ بھی بولتی ہے یا اللہ یہ بندہ جب آئے گا تو اس کو مجھ سے دور رکھنا، اس کو مجھ میں داخل نہ کرنا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں احادیث میں مذکور ہیں۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے دعا مانگنا، جنت کا اللہ سے سوال کرنا اور جو ہے عذاب سے حفاظت کا اللہ سے سوال کرنا، یہ آداب سکھائے گئے ہیں قرآن میں کئی جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کریں کہ یہ جو مہینہ ہے ماشاءاللہ سے یہ جو ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ قبول ہونا نہیں ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب نیت رکھتے، کامل یقین رکھ کے، دینے والی ذات وہی ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا اور مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ یہ اور بات ہے، بعض دعائیں آن دا اسپاٹ قبول نہیں ہوتی ہیں، بعض دعائیں، بعض نگلوں کی دعائیں آن دا اسپاٹ قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض دعائیں تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور بعض دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی مگر اس کا اجر و ثواب آخرت میں اللہ تعالیٰ برابر دیتے ہیں۔ اور بعض وقت آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتے، اس کے بدلے میں آپ کو کوئی دوسری بلا اور آفت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم بولے میں اتساع سے دعا کر رہا ہوں، میرے کو یہ ہونا بولوں مل رہا ہی نہیں، میرے کو مل رہا ہی نہیں۔ نہ ایسا کبھی نہیں، ناامید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ برابر دعا قبول کرتے ہیں۔ بندہ ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، بس اللہ سے مانگنا۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ کے سامنے ہمیشہ ہاتھ اٹھانا۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تم کو جو ہے رسپانس دوں گا۔ تو بندے کا کام ہے دعا نہ کرنا، تکبر کی علامت ہے، دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے حوصلہ کہ ہر مرحلے پہ دعا، ہر مرحلے پہ دعا،
کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد کوئی دعا، وضو سے پہلے دعا، وضو کے بعد دعا، گھر سے باہر نکل رہے دعا، گھر میں داخل ہو رہے دعا، حمام کو جا رہے دعا، باہر آ رہے دعا. ہر مرحلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. تو سنت کے مطابق جتنی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک معنوں میں آپ جو ہے ہمیشہ اللہ سے آپ کا تعلق، آپ کا ربط بنا ہوا ہے. 24 گھنٹے تو انسان مسلح بچھا کے بیٹھا ہوا نہیں رہتا، تو کیسا پھر اللہ سے 24 گھنٹے ہمیشہ تعلق رکھنا ہے؟ تو سنت کے مطابق یہ دعائیں کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں. تو جب یہ سنت کے مطابق جو اعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ آپ دنیاوی کام کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے رمضان کی تمام مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا. دعا اپنے لیے بھی کرنا، اپنے والدین کے لیے بھی کرنا، اور امت محمدیہ کے بھی لیے دعا کرنا، امت کے بھی لیے دعا کرنا، سب کے لیے دعا کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.